نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا تھا اور اس کا ہاف پارٹ ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پینسل بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حاضی غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ اس میں حاضی جو ہے مبتدا، غرفۃ خبر پلس مضاف، اخی میں جو ہے یہ مضاف الیہ پلس مضاف اور یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ۔ اب یہاں پر اخی میں جو ہے آپ اعراب کیسے بتائیں گی؟ وہ مجرور ہی ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، تو ہم اس کا کہیں گے کسرۃ المقدرہ۔ ٹھیک ہے، اخو کا جو اعراب ہوگا یہاں پہ میں سائڈ پہ لکھ دیتی ہوں، اخی ہے بیسیکلی یہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اخی کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ کسرۃ المقدرہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا نیکسٹ ہے وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ واو حرف عطف ہو گیا اور یہ معطوف بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو معطوف کر سکتے ہیں پچھلے جملے پہ۔ ٹھیک ہے، تلکا جو ہے وہ مبتدا اور غرفۃ ویسے ہی مضاف الیہ، سوری پہلے تو یہ بن جائے گی نا وہ خبر، پھر مضاف، خبر پلس مضاف، اور اختی اسی طرح سے مضاف الیہ پلس مضاف اور یہ یا متکلم مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے جی، سیم ٹو سیم ہے، اور اس میں بھی اختی میں جو ہے سیم وہی اختی جو ہے نا وہ اس کا اعراب ہم کیسے بولیں گے؟ کسرۃ المقدرہ۔ بے شک کہ وہ لکھا ہوا بھی ہمیں کسرہ ہی آ رہا ہے اور ہے بھی اس کا اعراب کسرہ، لیکن پھر بھی ہم اس کا اعراب مقدرہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسرۃ المقدرہ۔ کی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غرفۃ ہم دیکھ رہے ہیں مبتدا پلس مضاف، اخی یہاں پہ مضاف الیہ پلس مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ، اور کبیرۃن اس کی خبر، اور یہ سیم ٹو سیم ویسے واو حرف عطف آ گیا تو یہ معطوف ہو گیا اور یہ پورا جملہ معطوف الیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم معطوف الیہ کہیں گے، معطوف الیہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے غرفۃ اخی امام غرفتی، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، وغرفۃ اختی امام المطبخ، اور میری بہن کا کمرہ میرے کچن کے سامنے ہے۔ مطبخی کچن کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی معطوف ہو رہا ہے،
اور ہم پہلے جملے کو دیکھتے ہیں، یہ والے کو، یہ معطوف الیہ ہے، اوکے۔ غرفۃ اسی طرح سے مبتدا پلس مضاف، اخی اسی طرح سے مضاف الیہ، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور امامہ اس میں جو ہے وہ متعلق محذوف خبر ہو جائے گا، محذوف خبر صرف لکھ رہی ہوں میں۔ اچھا، اب غرفتی جو ہے، اس میں غرفتی جو ہے وہ مضاف الیہ پلس مضاف اور یا متکلم پھر سے مضاف الیہ۔ اس میں اصل میں پیچیدہ مرکب اضافی آ رہا ہے، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی، اور اس چیپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عطف کا رول زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، یہاں پہ ظرف جو ہے وہ مضاف کی پوزیشن میں، تو غرفتی کا اعراب جو ہے نا وہ کسرہ مقدرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ واو حرف عطف ہو گیا اور اگلا جملہ معطوف ہو گیا، یہ والا جملہ معطوف ہے۔ غرفۃ اختی امام المطبخ، سیم، بالکل سیم ایز اس کا انالیسس ہے، کچھ بھی اس میں ڈفرنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، لی اخن واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ اب لی جو ہے نا یہ اصل میں حرف جر ہے اور یا متکلم کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم مجرور بن گیا، جار مجرور، جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، اور اخن جو ہے یہ ہے مبتدا مؤخر، اور واحد جو ہے نا یہ اس کی نعت ہے، یہ نعت آئی ہے اخن کی۔ تو ہم اصل میں اخن کے اندر بھی ایک کا میننگ موجود ہے، لی اخن اگر اتنا کہہ دیا جائے تب بھی کافی ہے، لیکن جب واحد آ گیا، ایک عدد کو مزید جو ہے واضح کیا گیا، تو ہم اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے، میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، یا میرا ایک ہی بھائی ہے، صرف کو بھی رہنے دیں، تاکید پیدا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد جو ہے وہ تاکید پیدا کر رہا ہے، تو میرا ایک ہی بھائی ہے۔ اب یہاں پہ جملہ ایک ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ انہوں نے فل سٹاپ نہیں دیا، آپ دیکھ لیجئے گا، لگا لیجئے گا۔ اگلا جملہ ہے اسمہ اسامۃ، اسمہ میں اسم مبتدا اور ہو مضاف الیہ، اس کا نام اسامۃ، اسامہ ہے، یہاں پہ اسامہ خبر آ گیا۔ اب اسی طرح سے اگلا جملہ بھی سیم ہے، ولی اخت واحدۃ، اور میری صرف ایک ہی بہن ہے، ٹھیک ہے، واو حرف عطف ہے اور یہ جملہ پورا معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیم ٹو سیم ہے، یہ دو جملے ہیں بیسیکلی جو آپس میں اٹیچڈ ہیں، ٹھیک ہے، دو اسمیہ جملے آپس میں جڑ کے آ رہے ہیں۔ تو اختن یہاں پہ لی پھر سے وہی جار مجرور مقدم، خبر مقدم متعلق محذوف خبر مقدم، اختن مبتدا مؤخر اور واحدۃ نعت اختن کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ ختم ہوا اور اگلا شروع ہوا، اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے، اسم مبتدا ہا مضاف الیہ اور سعاد جو ہے اس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔